بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ اور کیا کبھی پاکستان کو پیسوں کا لالچ دیا گیا؟ گریٹر اسرائیل کی راہ میں کون سا ملک رکاوٹ ہے؟ مست ہاتھی عیاش عربوں نے دجالی قوت کی بیعت کیوں کی؟ ان سب باتوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آخر اسرائیل کو ایسی بھی کیا آفت آن پڑی ہے کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے کہ اسرائیلی نجائز ریاست کو پاکستان ایک جائز ریاست کے طور پر قبول کر لے، اور پاکستان میں ہونے والی مذہبی لسانی فسادات کے پیچھے اسرائیل کا ہی کیوں ہاتھ ہوتا ہے؟ پاکستان اور اسرائیل دونوں ایسی ریاستیں ہیں جو ایک نظریے پر وجود میں آئیں۔ پاکستان خالصتاً اسلام اور اسرائیل یہودیت اور صہیونیت کے نظریے پر قائم ہے۔ اسلام اور یہودیت دو الگ نظریے ہیں اور دونوں کا آپس میں ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آتے ہی یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی متنازع ریاست اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ الفاظ بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے۔ پہلے ہی دن اسرائیل پاکستان سے اس قدر خائف تھا کہ اس نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ قائد کی وفات کے بعد لیاقت علی خان کو ایک بہت بڑی مشروط امداد رقم دینے کا لالچ دیا گیا، جس کی مالیت اربوں ڈالر تھی، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل کی نجائز ریاست کو جائز قبول کر لیا جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اسرائیل آخرکار پاکستان کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ اسرائیل کے سوائے پاکستان کے ساتھ تقریباً تمام ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اسرائیل کیوں پاکستان پر اندرونی بیرونی دباؤ ڈال کر ایک ناجائز ریاست کو جائز تسلیم کروانے پہ تلا ہوا ہے؟ دیگر ممالک کی طرح مسلمان خاص طور پر عربوں کے ساتھ گہرے مراسم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حقیقت کیا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے اپنی صہیونی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں عربوں اور عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی مسلمان قوم یا ملک سے خطرہ ہوگا تو وہ پاکستان ہے۔ اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ عرب تو تسلیم کر ہی چکے ہیں، مگر پاکستان اپنے دو قومی نظریے پر آج بھی قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے وجود کے قیام میں پاکستان آخری رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کو دنیا کے کسی ممالک سے کوئی خطرہ نہیں سوائے پاکستان کے۔ اگر اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کے وجود کو مٹانا ہوگا، اور اسرائیلی نسل در نسل اسی جذبے کے تحت اس پر کاربند ہے، اور پاکستان کو مٹانے کے لیے نت نئے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اپنے ہی حالات سے دو چار غریب ملک کے وجود سے آخر اسرائیل کو اتنا خطرہ کیوں تھا؟ اس وقت نہ تو جدید ہتھیار، نہ تربیت یافتہ فوج، اور نہ ہی ایٹم بم نام کی چیز تھی، جبکہ پاکستان کے مقابلے میں عرب ممالک تیل کی پیداوار سے مالا مال تھے اور اسرائیل کو پوری ٹکر دے سکتے تھے۔ لیکن عرب ممالک عیاشی و فحاشی کے اس قدر رسیہ ہو گئے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا بھی گناہ سمجھنے لگے، اور یہ سب یہودیوں کی کمال ذہانت کا ثبوت ہے۔ لیکن عربوں کے برعکس پاکستان کو ہر قسم کا لالچ دیا گیا کہ ناکامی ہوئی تو 1965 میں بھارت کے ذریعے پاکستان پر رات کی تاریکی میں حملہ کر کے جنگ کا میدان سجا دیا، اور ہندوستان کی ہر طرح سے مدد کی، مگر اللہ کی مدد سے پاکستانی فوج نے مار بھگایا۔ مگر ہمارے ملک کے غدار سیاستدان بہت پہلے ہی دولت کی ہوس و لالچ میں آ کر دین و ملت کو فروخت کر چکے ہوتے، لیکن پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کی طرف سے مخالفت آڑے آتی رہی، لیکن اس کے باوجود دجالی اداروں کا محتاج بنا دیا گیا۔ 1971 کو مشرقی پاکستان دو لخت ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، اور یہ بھی اسرائیل ہی کی سازش تھی۔ IMF جیسے اداروں نے پاکستانی سیاستدانوں کے آگے اپنے خزانوں کے منہ اس لیے کھول دیے تھے کہ یہ حکمران پاکستان کو لوٹ کر کمزور اور عوام کو بھکاری بنا دیں، تاکہ ہم اپنے گریٹر اسرائیل کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ مگر اللہ کو یہ منظور نہیں۔ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں وہ فوجیں جائیں گی جو مشرق میں ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کریں گی، اور ان کے پاس بہترین ہتھیار اور شاہ سوار ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون ہے؟
پاکستان کے پاس بہترین ہتھیار اور پائلٹس اور جفاکش فوج موجود ہے، اور اس کا اندازہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی لگا سکتے ہیں کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ یہی وہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش اپنی دعا میں بھی کی، اور بہت سی ہستیوں نے اس کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور اس سب کے باوجود اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو پھر سارے جھگڑے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف تمام سازشیں مٹ کر بے نام و نشان ہو جائیں گی، اور صرف دنیاوی نعمتیں دولت پاکستان کی جھولی میں آ گرے گی، کیونکہ ہم دین اسلام سے دست بردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا، اور یوں یہودیوں کا نیو ورلڈ آرڈر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ صرف پاکستان ہی ورلڈ آرڈر کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ 2030 تک اسرائیلی یہودیوں نے ہر حال میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا ہے، اور پاکستانی عوام کو انتشار دلا کر افواج پاکستان، اداروں اور ISI کے خلاف اکسانا ہے، تاکہ دجالی راستے کی بڑی رکاوٹ کو دور کیا جائے، کیونکہ یہی وہ ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھاتا ہے اور آنکھیں دکھاتا ہے، اور صرف یہودی پاکستانی عوام اور افواج میں دوری کے منتظر ہیں۔ پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اداروں اور افواج پہ بھروسہ رکھے اور ساتھ دے۔ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔